شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بشهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى طريق التقوى والإحسان، أما بعد. ناظرین کرام، رمضان المبارک رخصت ہونے کے قریب ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایام اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ کائنات کا یہ نظام ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں پر دن بدل بدل کر آتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک ہی موسم اور مہینہ نہیں رہتا۔ اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال سے سمجھایا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین میں ہریالی آ جاتی ہے، مگر کچھ ہی وقت بعد وہی ہریالی خشک تنکوں میں بدل جاتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال پانی سے اس لیے دی ہے لأن الماء لا يستقر في موضع كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، تو دنیا کا ٹائم بھی آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دوسری بات، وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَلِكَ الدُّنْيَا، پانی ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، دنیا بھی کبھی دن، کبھی رات، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی رمضان ہے تو کبھی محرم ہے، یہ دن، ہفتے، ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَبْقَى وَيَذْهَبُ كَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى، پانی ہمیشہ باقی نہیں رہتا، سوکھ جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، یہ باقی نہیں رہنے والی۔ نمبر 4، لأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتله كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفاتها، پانی میں کوئی ہاتھ ڈالے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا ہاتھ گیلا نہ ہو، اسی طرح دنیا ہے، جو دنیا میں آ گیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فتنوں، آزمائشوں کے بغیر زندگی گزار لے۔ نمبر 5، وَأَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ بِقَدْرٍ كَانَ نَافِعًا مُنْبِتًا وَإِذَا جَاوَزَ الْمِقْدَارَ كَانَ ضَارًّا مُهْلِكًا وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا الْكَفَافُ مِنْهَا يَنْفَعُ وَفُضُولُهَا يَضُرُّ، پانی جب تک ضرورت کے مطابق ہو تو فائدے مند رہتا ہے، جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ملک اور شہر برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہے، ضرورت کے مطابق گزاریں تو صحیح رہتی ہے، ضرورت سے زیادہ کی خواہش کریں تو یہ بد مزہ اور آخرت خراب کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک جا رہا ہے، یہ سحری کی صدائیں، یہ افطار کی خوشیاں، تراویح کی رونقیں، تلاوت کی محفلیں، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دعائیں، یہ سب آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک کی الوداعی گھڑیاں آن پہنچی ہیں، اور قیامت کے دن روزے دار اور قاری قرآن کے لیے کیا ہی فرحت اور خوشی ہوگی جب یہ روزہ اور قرآن اللہ رب العزت کے دربار میں آئیں گے اور روزے دار اور قاری قرآن کے لیے سفارش کریں گے۔ صحیح الجامع میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کے دربار میں آئے گا اور عرض کرے گا، اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، میرے رب میں نے اس شخص کو دن کے وقت حلال کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے روک کے رکھا تھا، میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، الہی اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیں۔ اور قرآن عرض کرے گا،
یا رب منعته النوم باللیل فشفعنی فی، الہی میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری تلاوت کرتا رہا، اس کے حق میں میری بھی سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعانی، اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے، اور روزے دار اور قاری قرآن کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان جہاں مسلمان کے لیے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، وہیں یہ اس کے لیے آزمائش اور امتحان کا بھی مہینہ ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کس نے اس ماہ میں زیادہ اچھے عمل کیا، کس نے اپنے رب کو راضی کیا، کس نے صرف قرآنی آیات پڑھی تو کس نے ان آیات پر عمل بھی کیا، کس نے بھوک اور پیاس کو عادتاً برداشت کیا تو کس نے اسے اطاعت الہی اور بندگی کا حق سمجھا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا رمضان ہمیں بدل کر جا رہا ہے، یا ہم وہی کے وہی ہیں جو رمضان سے پہلے تھے؟ کیا ہماری نمازیں پہلے سے بہتر ہوئیں؟ کیا گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت پیدا ہوئی؟ ان سوالوں کے جواب ہم اپنے آپ سے پوچھ کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان سے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ناظرین کرام، رمضان کے ان الوداعی ایام میں 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، ہم سب کی یہ فکر اور نظریہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے ان چند ایام میں ہم سے جو بھی نیکی ہوئی، کوئی نماز بہتر ہو گئی، قرآن سے تعلق مضبوط ہو گیا، یا آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنا نصیب ہو گیا، تو یہ سب ہماری قابلیت یا محنت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور اس کا فضل تھا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کی توفیق مل جانے پر دل میں غرور، خود پسندی اور تکبر کو ہرگز جگہ نہ دیجیے گا، کیونکہ بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو محتاج اور عاجز سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ نیکی کا کام تو کرتے ہیں، ان کے دل کیوں لرز رہے ہوتے ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادت رد نہ کر دی جائے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل کے ساتھ اس کی قبولیت کی دعا کیا کریں۔ سلف صالحین کی طرف دیکھیے، جہاں وہ رمضان سے پہلے 6 ماہ تک رمضان کی گھڑیاں مل جانے کی دعائیں کیا کرتے تھے، الہی یہ نیکیوں کا موسم بہار ہمارے نصیب میں کر دیں۔ وہی رمضان کی سعادتیں جب مل جاتی تو پھر 6 ماہ تک دعاؤں میں مشغول رہتے، الہی جو نیکیاں ہو گئی ہیں انہیں قبول بھی فرما لے۔ سلف صالحین کی سب سے بڑی فکر عمل کی قبولیت ہوتی تھی۔ ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے۔ ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے لا ادری ما صعد اليوم من عملی، مجھے نہیں معلوم کہ آج میرا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لو اعلم ان اللہ تقبل منی رکعتین، اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے میری صرف 2 رکعتیں قبول فرما لی ہیں، لتمنیت الموت بعدها،
میں تو اس کے بعد موت کی تمنا کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین پرہیزگاروں کے ہی عمل قبول فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے میری 2 رکعتیں قبول کر لیں تو گویا میں متقین اور پرہیزگاروں میں شامل ہوں، اور یہی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اصل اعمال کی کثرت نہیں بلکہ قبولیت ہے۔ وہ قیامت کے دن کتنا ہی ہولناک منظر ہوگا کہ کچھ روزے دار اور قاری قرآن اللہ کے دربار میں آئیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کے روزے اور تلاوتیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، کچھ ایسے روزے دار ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، ورب قائم لیس له من قیام الا السحر، کچھ راتوں کا قیام کرنے والے ایسے بھی ہیں جنہیں قیام سے سوائے بیداری کے کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے نیکی کا موقع مل جانے کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سمجھا کریں اور اس کی قبولیت کی دعا کیا کریں۔ دوسری گزارش، رمضان المبارک گزر جانے کے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کی رغبت چھوڑ دیں، دوبارہ شیطان کے شکنجے میں چلے جائیں۔ رمضان یہ تو انسان کے لیے ماہ تربیت ہے کہ ہم نے نیکی کے لیے رغبت کیسے پیدا کرنی ہے، تہجد کا اہتمام کیسے کرنا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اور اپنے خالق حقیقی سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے۔ اور رمضان کے بعد کی زندگی اس تربیت کا عملی امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے سچے مومن کا عمل کسی ایک مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا بلکہ اس کی اطاعت، عبادت اور نیکی کا سفر موت تک جاری رہتا ہے۔ وہ خالق و مالک جس کی عبادت ہم نے رمضان میں کی، وہی خالق رمضان کے بعد بھی ہمارے معبود ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم نے انہی کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے جو بندہ رمضان کے بعد بھی نماز، قرآن، تقوی اور اطاعت پر قائم رہتا ہے، در حقیقت وہی رمضان کے پیغام کو سمجھنے والا ہے۔ رمضان کے بعد دیکھیے گا کہیں ہم اس شخص کی طرح تو نہیں ہو گئے جو رمضان میں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، پھر اس نے رمضان گزرتے ہی قرآن سے تعلق ختم کر دیا، مسجد میں نماز کا اہتمام کرتا تھا، پھر رمضان گزرتے ہی اس نے مسجد کو ویران کر دیا، سنتوں نماز وتر کا بھی اہتمام کرتا تھا، پھر رمضان گزرتے ہی اس نے فرضی نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ وہ غرباء و مساکین اور مستحقین کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، پھر رمضان گزرتے ہی ان سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ رمضان میں بد اخلاقی اور دیگر برائیوں سے بچتا رہا، مگر رمضان گزرتے ہی وہ ان میں مبتلا ہو گیا۔ جو واعظ و نصیحت کی مجالس میں رہتا تھا، مگر رمضان جاتے ہی ان سے غافل ہو گیا۔ اپنی اصلاح کرتے رہیے گا اور یاد رکھیے گا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اللہ رب العزت کو وہ عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر یہ جانچنا چاہو کہ میرا رمضان قبول ہوا ہے یا نہیں تو رمضان کے بعد اپنی زندگی کو دیکھو، اگر میری زبان پہلے جیسی ہے، وہی فحش گوئی، وہی تلخی، وہی بائی کی عزت کو مجروح کرنا، پھر رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری عادتیں ویسے ہی ہیں، میرا اخلاق وہی کا وہی ہے، میرا طرز زندگی رمضان سے پہلے جیسا ہی ہے، نماز تراویح تو مجھے نماز تہجد کا پابند بنانے آئی تھی، لیکن میں رمضان جاتے ہی فجر کی نماز بھی چھوڑنے لگ گیا، تو یہ رمضان کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل۔ عبداللہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے راتوں کو قیام کیا کرتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ یہ نصیحت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی کبھی عارضی عبادت یا وقتی ریاضت تک محدود نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی
ہمیشہ عبادت و ریاضت سے معطر رہتی ہیں، اور وہ ہر وقت خیر کا متلاشی، اللہ کی رضا کا طالب اور اپنی اصلاح میں مشغول رہتا ہے۔ تیسری گزارش، رمضان کے گزر جانے کے بعد ہماری زندگی ایک نئی راہ پہ گامزن ہو جانی چاہیے۔ میرا دل حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، بری سوچ اور منفی جذبات سے پاک ہو جانا چاہیے، اور میرے دل میں اپنے بھائیوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے خیر خواہی، محبت اور خیر سگالی کے جذبات ہمیشہ قائم رہنے چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی 11 ماہ بھی رمضان کی طرح گزریں تو زندگی میں 4 اصول اپنائیں۔ نمبر 1، توبہ۔ جب بھی گناہ ہو فوری توبہ کر لیں۔ زندگی سے استغفار اور توبہ کو کبھی نہ جانے دیجیے گا، اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جو توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا اصول، مجاہدہ، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگائیں۔ تیسرا اصول، مراقبہ، ہر لمحے اپنے اعمال اور اخلاق کی نگرانی کرتے رہیے گا کہ میرا کوئی عمل سنت سے ہٹ تو نہیں کیا، میری گفتار میں حسن اخلاق موجود ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ تو نہیں آ گیا۔ اور یہ یقین رکھیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، میری ہر سوچ اور فکر پر اللہ کی کڑی نظر ہے۔ چوتھا اصول، ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریے گا۔ آج کتنی نیکیاں ہوئیں، آج کتنے گناہ ہوئے۔ جو نیکیاں ہوئیں ان کی قبولیت کی دعا کریے گا، اور جو گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگ کر سوئیے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ ناظرین کرام، آخری اہم بات، یہ رمضان کے 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ 1 روزے کی بجائے 3 سے 10 20 روزوں کا ثواب حاصل کریں تو اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیے۔ جامع ترمذی میں زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے اسے بھی اس روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ کسی کے لیے افطاری کا انتظام کیجیے، جتنے لوگوں کو آپ افطاری کروائیں گے اتنے ہی روزوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے ظاہر الحدیث ان الانسان لو فطر صائما ولو بتمرۃ واحدہ فإن له مثل اجر، حدیث کا ظاہر یہی بتا رہا ہے اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور کے ساتھ بھی افطاری کروا دیتا ہے اسے بھی روزہ رکھنے والے کی طرح ہی مکمل ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جہاں خود افطاری کریں وہاں کسی اور کے لیے بھی افطاری کا ضرور انتظام کریں، چاہے وہ ایک کھجور کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ آپ کو بھی اللہ رب العزت مکمل روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین رمضان میں کی گئی ہم سب کی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، ہمارے دلوں کو تقوی، اخلاص، صبر اور شکر سے بھر دیں۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادت، ذکر، اطاعت پر قائم رکھنا، ہمارے معاملات میں نیکی، ہمارے اخلاق میں حسن اور ہمارے دلوں میں محبت اور صلح قائم رکھنا، اور ہماری زندگیوں کا انجام ایمان اور خیر کے ساتھ فرمانا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔